نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمین ثم آمین۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم کریں گے سورہ انعام سے۔ سورہ انعام قرآن کریم کی چھٹی صورت ہے اور یہ پہلی مکی صورت ہے۔ اب تک ہم نے جتنی صورتیں پڑھی وہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں اور اس لحاظ سے ہم انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ مدنی صورتوں میں ہمیں ایک خاص ماحول نظر آتا ہے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ معاملہ طے کر رہے تھے۔ اسلامی ریاست جو تھی وہ وہاں پر اپنی بنیادیں استوار کر رہی تھی۔ اس لحاظ سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے مختلف چیلنجز تھے اور اسی انداز میں قرآن کریم مسلمانوں کی تربیت کر رہا تھا، احکامات نازل ہو رہے تھے۔ قرآن کریم کا 2/3 حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 1/3 حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور یوں مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والے قرآن کی صورتوں کے جو مضامین ہیں ان میں ہمیں واضح اور نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن وہ مکی مدنی صورتوں کی تقسیم سے بلند تر ہے۔ وہ ایک دعا ہے، وہ قرآن کا تعارف ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ والی جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان تمام صورتوں میں ہمیں قرآن کا جو اسلوب نظر آتا ہے وہ مختلف تھا۔ آج ہم جو صورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر ہمیں بنیادی طور پر جو انداز ہے، جو اسلوب ہے قرآن کا، وہ مختلف نظر آئے گا۔ اس صورت کو اچھا سا سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مکی اور مدنی صورتوں میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں پہلی وحی تھی جو نازل ہوئی، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ میں یہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی تھی، اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کی وحی لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے۔ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ قرآن کریم کی صورتوں کے جوڑے ہیں، جیسے جوڑا تھا سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا، سورہ نساء کا جوڑا تھا سورہ مائدہ کے ساتھ، اور جوڑے کی ڈیفینیشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جوڑا کیا ہوتا ہے، کہ جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں لیکن ان دونوں کے ملاپ سے ایک مقصد کی تکمیل ہو رہی ہو، یعنی ایسے احکامات اور مضامین بیان کیے جاتے ہیں جوڑا صورتوں میں جن احکامات اور ان مضامین کو سمجھنے کے لیے اس سے اگلی صورت یا جو اس صورت کا جوڑا ہے اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور اس صورت کا جو جوڑا ہے وہ ہے سورہ اعراف کے ساتھ۔ یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور مکی صورتوں کو اگر ہم دیکھیں تو مکی صورتوں کے بھی گروپس بنائے گئے ہیں، اور جو گروپ بنائے گئے ہیں اس گروپ میں یہ پہلی صورت ہے سورہ انعام، اور یہاں سے سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، پھر سورہ اعراف ہے، اور پہلا گروپ مکمل ہوتا ہے سورہ مومنون پر۔ اور پہلے گروپ میں جو زیادہ زور دیا گیا ہے وہ رسالت پر دیا گیا ہے، دوسرے گروپ میں زیادہ زور دیا گیا ہے توحید پر، اور تیسرے گروپ میں ایمانیات اور حیات بعد از موت یعنی عقیدہ آخرت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ ان گروپس کی صورتوں کی میں خصوصیات آپ کو بتا رہی ہوں۔ پرانی اقوام کی نافرمانی پر سزا اور ان پر جو عذاب آئے، عقیدہ آخرت اور حیات بعد از موت کو ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں توحید اور شرک، اس کے بارے میں کھل کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایمان بالرسالت اور
عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت جو ہیں وہ بھی بار بار مسلمانوں کو کھول کر بتائے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے جن سے مسلمانوں کو واسطہ تھا وہ تھے مشرکین مکہ، اور مشرکین مکہ میں جہاں بہت زیادہ اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی وہاں ان میں ایک خوبی تھی کہ وہ اگر مخالفت کرتے تھے تو کھل کر کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے تو ڈٹ کے دشمنی کرتے تھے، لیکن جب وہ دوستی کرتے تھے تو پھر ان کی دوستی بھی بہت زبردست ہوتی تھی۔ وہ دوستی میں کبھی بھی نفاق اور منافقت کو جگہ نہیں دیتے تھے، یہ ایک ان کی خوبی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماحول میں جتنی صورتیں بھی نازل ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں نفاق کا لفظ نہیں ملتا، صرف ایک جگہ پر نفاق کے بارے میں کچھ احکامات آئے ہیں، ادروائز مکی صورتوں میں کہیں بھی منافقت کے بارے میں، نفاق کے بارے میں آیات نہیں ہے۔ یہ نفاق کی جو آیت ہے یہ ہمیں مدنی صورتوں میں نظر آئیں گی، کیونکہ جو مشرکین عرب جو پیور عرب تھے وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، لیکن ان پر بھی اثر ہو گیا تھا کن کا؟ یہودیوں کا۔ وہ یہودیوں کے زیر اثر تھے، وہاں پر یہودیوں کی کثرت تھی، یہودی علماء موجود تھے، اور ان کی سنگت اور صحبت کی وجہ سے نفاق کی بیماری ان عربوں میں بھی اتر گئی تھی۔ ادروائز عربوں کا جو اسلوب ہمیں مکہ میں نظر آتا ہے، ان کا جو مزاج مکہ میں نظر آتا ہے، وہ تندخو تھے، جھگڑالو تھے، بات بات پر وہ لڑنے مرنے پر آ جاتے، دشمنی میں جاتے تو حد سے گزر جاتے، لیکن ایک خوبی ان میں بہت تھی کہ جب وہ ساتھ دیتے تھے تو پھر ڈٹ کر ساتھ دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے جان نثارانے اسلام ہمیں نظر آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کر دینے والے جو صحابی ہیں وہ ہمیں ابتدائی دور میں نظر آتے ہیں، ان کا جو درجہ ہے وہ سب سے بلند ہے۔ جتنے اشرا و بشرا ہم دیکھ لیں، خلفائے راشدین ہم دیکھ لیں، یہ تمام جو چار صحاب تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ بھی ہمیں مکہ مکرمہ میں ہی ملے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب بہت کم کیا ہے، اگر کیا ہے تو وہ بھی بلا واسطہ کیا ہے۔ ڈائریکٹ خطاب ہمیں یا ایھا الذین آمنو یہ والا جو انداز ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے مدنی صورتوں میں، یہاں پر مکی صورتوں میں جو خطاب کیا گیا ہے، جبکہ مکی صورتوں میں منافقین کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ مکی دور میں نفاق کا مرض تھا ہی نہیں، مکہ کے لوگ سخت مزاج تھے، مخالفت میں شدید تھے، لیکن جب وہ کسی کو اپنا مان لیتے تو پھر دل و جان سے اس پر قربان ہو جاتے تھے، ان میں نفاق کا مرض موجود نہیں تھا۔ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات کی گئی ہے، سچ کی ترغیب دی گئی ہے، جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے، اور مسکین اور یتیم پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں میں بنیادی انسانی اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم میں اپنا رسول بھیجا، اتمام حجت مکمل ہوئی، اور اس کے باوجود حق کے معجزات دکھا دینے کے باوجود، حق کو پہچان لینے کے باوجود بھی قوم جو ہے اگر وہ اپنے رسول پر ایمان نہیں لائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور یہ واقعات جو ہیں، یہ انداز جو ہے، یہ ہمیں مکی صورتوں میں ملے گا۔ مکی صورتوں میں پرانی قوموں پر عذاب کے واقعات بھی ہمیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے اور اس کے بدلے میں ان کو شدید مخالفت کا سامنا تھا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور اطمینان دلانے والی آیات بھی ہمیں مکی صورتوں میں ملتی ہیں۔ اب ہم آغاز کریں گے اپنی سورہ انعام کا۔ سورہ انعام جو ہے، اگر اس کا ہم معنی دیکھیں، انعام جو ہے وہ چوپایوں کو کہا جاتا ہے، چوپایوں کی یعنی مویشی جانور، ان کی حرمت کے بارے میں بھی اس صورت میں آیات ہیں، اور اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ سورہ انعام کی کل آیات 165 آیات ہیں اس صورت میں، اور 20 رکوع پر مشتمل ہے یہ صورت۔ اس صورت کا آغاز ہم دیکھتے ہیں تو اس صورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور جب ہم قرآن کریم کو
بغور پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحمد سے جن صورتوں کا آغاز ہوا ان میں 7 پاروں کا وقفہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7 اسپارے گزر گئے، 7ویں اسپارے میں ہم آتے ہیں، سورہ انعام ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے کہ اس کا آغاز بھی الحمد سے ہوا ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ الحمد سے ہے، پھر سورہ انعام الحمد سے ہے، 7 اسپاروں کے وقفے سے، پھر آگے 7 سپارے ہم جائیں گے تو سورہ کہف آ جائے گی، اور سورہ کہف جو ہے اس کا آغاز بھی الحمد سے ہوتا ہے۔ پھر ہم 22ویں سپارے میں جب جائیں گے تو اس 22ویں سپارے میں 2 صورتیں آئیں گی، سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان کا آغاز بھی الحمد سے ہوتا ہے۔ یہ ایک مناسبت ہے الحمد سے آغاز ہونے والی صورتوں کی، یعنی ٹوٹل کتنی صورتیں ہو گئی؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نمبر 1 جس کا آغاز الحمد سے ہوا، دوسری صورت آ گئی سورہ انعام، اس کا آغاز الحمد سے ہوا، سورہ کہف کا آغاز الحمد سے ہوا، پھر سورہ فاطر اور سورہ سبا ان کا آغاز الحمد سے ہوا۔ یہ ٹوٹل 5 صورتیں ہو گئی جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ اب ہم آغاز کریں گے سورہ انعام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ الحمد کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ الحمد ایسی تعریف جس میں شکر گزاری کا عنصر غالب ہو۔ سورہ فاتحہ کی تشریح میں ہم الحمد کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور جس نے پیدا کیا زمین کو۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، شکر گزاری کے ساتھ آغاز ہوا ہے کہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اس ذات کی جائیں۔ ہم دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کریں گے وہ تعریف لوٹ کر میرے رب کی جانب جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا وہ واحد رب ہے، وہی ہے جس نے ہر خوبصورت چیز کو بنایا، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ کوئی خوبصورت چہرہ ہم دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، جو میرے رب نے چاہا۔ تو کیا ہے کہ وہ خوبصورت چہرہ جب ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو فوراً توجہ اس کے خالق کی جانب جاتی ہے۔ دنیا کا حسن دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کی صنائی کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً توجہ اس کے بنانے والے کی جانب جاتی ہے۔ وہی ہے جس نے بنایا ہے اور اس کے لیے سب تعریفیں، وہ سب تعریفوں کے لائق ہے کیونکہ سب کا بنانے والا وہی ہے۔ اور اس نے بنایا اندھیروں کو، وجعل الظلمات، اور اس نے بنایا اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو۔ اندھیرا کیا ہے؟ جہاں پر روشنی نہیں ہے وہاں پر اندھیرا ہے۔ اندھیرے کی یہی ڈیفینیشن ہے نا کہ جہاں روشنی نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے۔ اور اندھیرے کی جو تخلیق ہے وہ بھی میرے رب نے کی ہے۔ روشنی بنانے والا بھی وہی ہے اور روشنی کو لے جانے والا بھی وہی ہے۔ جب وہ روشنی کو جب چاہے جہاں سے چاہے لے جائے، دن چڑھا ہوا ہے، روشن دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ایک دم کالے سیاہ بادل آ جائیں تو ایک لمحے میں پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ میرے رب کے بس میں ہے، اس کے اختیار میں، وہ چاہے تو لے جا سکتا ہے کیونکہ بنانے والا وہی ہے، اسی نے بنایا ہے تمام کائنات کو، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ پھر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی اللہ کو تو وہ اللہ مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور خداؤں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ بربہم یعدلون، یعنی اپنے رب کے برابر کسی اور کو ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہی ہے نا کہ اللہ کو ماننا، یہ نہیں ہے۔ اچھا کفار مکہ جو تھے نا وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ان سے کوئی پوچھتا تھا نا
کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا. وہ مانتے تھے کہ تخلیق کار اللہ ہے، خدا کو وہ مانتے تھے، لیکن وہ خدا کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے خداؤں کے بھی دعوے دار تھے. وہ اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے. تو یہاں اس آیت کو ہم نے جب سمجھنا ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے. آج کا جو شرک ہے، شرک جو ہے یہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتا ہے. شرک کو جب ہم سمجھیں نا تو ہر دور میں شرک کی قسمیں رہی ہیں، شرک کے انداز رہے ہیں، اطوار رہے ہیں. شرک مختلف انداز میں آتا ہے. تو مشرکین مکہ کے دور میں کیا تھا کہ وہ خدا کو مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کعبے میں وہ مانتے تھے یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کعبے میں رکھے گئے جو بت تھے ان کو بھی مانتے تھے. کیا کرتے تھے وہ، کوئی موسموں کا بت ہے تو کوئی خوشیوں کا بت ہے تو کوئی غموں کا بت ہے، تو وہ سارے کے سارے جو بت تھے، ان کی خواہشات کے جو بت انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کو وہ اللہ کی خدائی میں شریک مانتے تھے. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں واحد ہوں. اللہ واحد ہے. اللہ اپنی ذات میں کسی طرح کا بھی شرک جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا. ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو انہوں نے کیا کیا، اپنا رب قرار دیا. تو اللہ اپنے خدا کے ساتھ کسی اور کو اس کے برابر سمجھنا، یہ سمجھ لینا کہ اللہ تو ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہے. میں نے کہا نا کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے. اس زمانے میں کیا تھا، شرک آیا تھا کہ پتھر کی مورتیاں بن گئیں اور وہ خدا کے ساتھ شریک بن گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی تو شرک کی اقسام موجود ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے کہ میری امت اتنی گراوٹ میں چلی جائے گی کہ وہ پتھر کے الہ بنا کر ان کو پوجے گی، بلکہ وہ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لے گی. تو خواہش نفس کو الہ بنا لینا کیا ہے کہ اللہ کی بات تو ہم مان رہے ہیں، اللہ کو ہم اللہ پہ ایمان بھی لا رہے ہیں، اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر خواہش نفس پر ضرب پڑی، جہاں ہمارا نفس جو ہے اس کو پامال کرنے کا وقت آیا، تو اس وقت ہم اپنے نفس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ہے شرک کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف نفس کی خواہش ہے. تو نفس کی خواہش کی ہم پیروی کریں تو یہ کیا ہے، یہ شرک خفی ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، اور یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا شرک خفی، اس وقت تک ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے. یہ بڑا خوفناک شرک ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو ماننا، یعنی کسی اور کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لینا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا یا ہم پر کوئی برے اثرات آئے اور یہ اس بندے کی وجہ سے آئے، تو یہ بھی غلط ہے. اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ جادو بھی اثر کرتا ہے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. اس بندے کی آزمائش مقصود ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ان تکلیف دہ حالات سے گزرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ بات ہمیں بالکل سمجھ لینی ہے. یہ بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو ہمیں سمجھ آ جانے چاہیے اب تک کہ یہ جادو ہے، بندش ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی اگر اجازت نہ ہو تو کوئی 100 لوگ بھی آ جائے جادو کرنے والے، جادوگر بیٹھ جائے، کوئی جادو نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. اور اس شخص کے ایمان کے پرکھنے کا یہ وقت ہوتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسے حالات میں سے گزرے اور اس کو لگے کہ وہ اس کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں جو جادو کر رہے ہیں، کوئی جادو کے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں جادوگروں سے نہیں ڈرنا. ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ اپنے رب سے ڈرنا ہے، اور فوراً اپنے رب کی پناہ طلب کرنی ہے اور اپنے رب کی پناہ میں آ جانا ہے. اور جو مسنون طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے، جو قرآنی آیات ہمیں بتائی گئی، ہمیں ان سے مدد لینی ہے. یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نا سمجھی میں ہم اتنے کبیح گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین.
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. ثم انتم، پھر بھی تم تمترون، شک میں پڑے ہوئے ہو. اب اللہ کا تعارف ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، کس سے؟ مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک انسان کا پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی. اور اگر اس بات کا ہمیں یقین نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو پھر ہمیں چلنا ہے حضرت عیسیٰ کے دور میں. ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو، اپنے پیغمبر کو، جو خاص معجزات عطا کیے تھے تو وہ بھی تو یہی تھے نا. وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس پر اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. تو پھر کیا پتا چلا کہ مٹی سے ایک پیغمبر کے پھونک مارنے سے ایک پرندہ اڑ سکتا ہے، تو پھر ایک انسان جو ہے وہ جیتا جاگتا کیسے نہیں بن سکتا. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ وہی اللہ ہے جس نے بنایا تم کو. مخاطب ہے اللہ انسانوں سے کہ تمہیں میں نے بنایا ہے مٹی سے. ثم قضا اجلا، پھر ایک مقررہ مدت جو ہے وہ طے کر دی گئی. یہ مقررہ مدت یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں موت کا وقت مقرر کرنے کے علاوہ اس نے ایک اور میعاد بھی مقرر فرما دی ہے، یعنی قیامت کا دن. اس کا یقینی علم صرف اللہ کے پاس ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کی پیدائش میں ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق طے ہے. انسان کا وقت مقرر ہے کب اس نے دنیا میں آنا ہے، اور دنیا سے جانے کا، موت کا وقت بھی مقرر ہے. یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. اور کتنا عرصہ وہ کہاں رہے گا، کتنا اس کا رزق ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور پھر اللہ نے قیامت کا دن بھی مقرر کر دیا جس کا اللہ نے کہا میرے سوا کسی کو علم نہیں ہے. ہمارے موت کا کیا وقت مقرر ہے؟ ایک وقت مقرر ضرور ہے لیکن اس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ سب باتیں ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کریں تو ہمیں بہت اچھے سے واضح انداز میں سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے یہ سب تمہیں سمجھ آ رہا ہے، سب کچھ تمہارے لیے مقرر کیا، غور و فکر کرو تو سب سمجھ آ جاتا ہے. ثم انتم تمترون، اس کے باوجود سب سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شک میں پڑے رہتے ہیں. تو اللہ ہمیں یہاں سمجھا رہا ہے کہ پھر بھی تم شک رکھتے ہو. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے اللہ، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے اور اس آیت میں اس کے علم محیط کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ اتنا صاحب قدرت ہے کہ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے راز، ہمارے جذبات، ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ، ہر چیز کے بارے میں وہ آگاہ ہے. ہماری نیتوں سے بھی وہ آگاہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم نے ایک نیکی کی، وہ نیکی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے. بظاہر ہم نے صدقہ کیا لیکن نیت ریا تھی تو نیکی، اس صدقے کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح جو بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں اگر اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے باعث اجر نہیں ہوتا. وہ سب اس کے پاس علم ہے، وہ ظاہری طور پر جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی وہ آگاہ ہے. جو کچھ ہم چھپاتے ہیں ظاہری طور پر کرتے ہیں وہ ہر عمل کو جاننے والا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی برتتے ہیں، یعنی وہ اس سے منہ
پھیرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو بہت سارے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ نے وہاں پر آپ سے ظاہر ہوئے۔ مشرکین مکہ نے وہ سب دیکھا۔ مشرکین مکہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بہت سارے معجزات بچپن سے وہ دیکھتے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ وہ ان تمام معجزات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہیں پسند ہی نہیں تھا کہ وہ غور و فکر کریں، کیونکہ اگر وہ غور و فکر کریں گے تو پھر انہیں اس دعوت کو قبول کرنا پڑے گا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ نہ اس دعوت کو قبول کرتے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، وہ سرے سے انکار کر دیتے تھے۔ رب کی کھلی اور واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ان سے انکار کرتے تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو اس کی خبر مل جائے گی، اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حق سے مراد قرآن حکیم یا ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انبا نبا کی جمع ہے، مطلب ایسی خبر جو اثر انگیز ہو۔ یہاں اس سے مراد عذاب ہے، وہ عذاب جو پے در پہ شکستوں اور ناکامیوں کی صورت میں دیا گیا، اور وہ عذاب جو آخرت میں انہیں دیا جائے گا۔ علامہ ابو حیان الاندلسی نے خوب لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یہاں کفار کے 3 مدارج کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب آیت پیش کی گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان آیت کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور اس پر بھی وہ باز نہ رہے بلکہ انہوں نے ان آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ ان کے پاس وہ پہنچی۔ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالحق سے کیا مراد ہے، قرآن کریم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مفسرین نے اس سے مراد لی ہیں۔ کس سے مراد لی ہیں؟ حق سے مراد لی ہیں، کہ یعنی حق ان کے پاس آ گیا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ان کے پاس موجود تھے۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون فقد کذبوا، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا بالحق، حق کو۔ حق سے مراد مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ حق سے مراد مفسرین نے قرآن کریم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کہا ہے۔ یہ 2 چیزیں ان کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، ان کو جھٹلایا۔ نہ صرف جھٹلایا، اور اس جھٹلانے کے جو 3 درجے مفسرین کرام نے لکھے ہیں، ان میں کیا ہے، 3 مدارج کا جو ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ انہوں نے اس سے منہ پھیرا، پھر پہلے تو اس کو اگنور کیا، یعنی کہا کہ یہ ہے ہی غلط، منہ پھیر لیا۔ پھر دوسرا مرحلہ کیا تھا کہ اس کو جھوٹا قرار دیا۔ ایک تو یہ ہے اعراض برتنا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو جھوٹا قرار دینا، اور پھر تیسرا کیا ہے، جھوٹ قرار دینے کے بعد پھر کیا ہے، استہزاء، مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، پھپتیاں کسنا، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان کے یہی انداز ہمیں نظر آتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا۔ مکہ کے باشندے تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، اور وہ جب سفر کے لیے جاتے تو شام کی طرف، یمن کی طرف جب وہ جایا کرتے تھے تو راستے میں انہیں عاد اور سمود کی وہ بستیاں نظر آتی تھی، وہ ان کے راستے میں پڑتی تھی، ایسی قوموں کی بستیاں جہاں
عذاب آیا تھا، اور اس عذاب کے نشانات بھی باقی تھے، اور اس عذاب کے بارے میں یہ لوگ جانتے بھی تھے، ان قوموں کے احوال انہوں نے سن رکھے تھے، اور آنکھوں سے انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو کیسے وہ لوگ برباد ہوئے۔ کتنی کتنی شاندار قومیں تھی، پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ، اور بڑے بڑے محلات بنانے والی، پتھر کے محلات کیسے انہوں نے تراش تراش کر بنائے تھے۔ قوم عاد اور سمود کی وہ جو بستی ہے، جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہو سعودیہ میں وہ دیکھنے کا، تو وہ دیکھ کے انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کو انہوں نے کیسے تراشا ہوگا۔ وہ قوم کتنی قوت والی اور کتنی ذہانت والی ہوگی، کیسے کیسے اوزار ہوں گے ان کے پاس کہ انہوں نے پتھروں کو تراش کے اس کے اندر پورے کے پورے محلات جو ہیں وہ تعمیر کیے۔ تو اتنا سب کچھ یہ دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، پھر انہوں نے وہ باتیں بھی ساری ان تک پہنچی تھی، انہوں نے سن رکھی تھی وہ ساری کی ساری باتیں کہ کیسے یہ شاندار قومیں تھیں۔ اور پھر جب ان کے پاس پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے، تو انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر اس کی پاداش میں ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کا نام ہی مٹا دیا گیا، نشان مٹا دیا گیا۔ ان بستیوں میں سے کوئی فرد زندہ بچا ہی نہیں، اتنا سخت شدید عذاب ان قوموں پر آیا۔ اور مشرکین مکہ کو یہ ساری خبریں جو تھی وہ پہنچی ہوئی تھی، وہ جانتے تھے ان سب کے بارے میں، اور انہوں نے دیکھا بھی ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ نبوت کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی جب آتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں، اور جب کوئی قوم اللہ کے نبی کو جھٹلاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو سب پتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے انکار پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی، کیسی قوت دی تھی، ہم نے میں نے جو بات کی کہ کیسے بڑے بڑے بلند و بالا پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، جن کو انہوں نے تراش کے جو ہے اندر محلات تعمیر کیے ہمیں، اور وہ بڑی قوت والی قومیں تھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر اپنی کرم نوازیاں ایک طرف اتنی زیادہ کی، اتنا اللہ نے ان کو نوازا، اور پھر جب اللہ ان سے ناراض ہوا تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہاں ان مشرکین مکہ کو، ان مکہ کے عرب کے باشندوں کو یہ دعوت دینے کا ایک انداز ہے کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے ان قوموں کی کہانیاں سنا کر۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ تو صریحاً جادو ہے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو اپنے رب سے کہیں کہ آسمانوں سے فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ کتاب نازل کریں، تو فرشتے جو ہیں وہ کتاب اوپر سے آسمانوں سے لے کر آئیں، یا طرح طرح کی وہ توجیحات پیش کیا کرتے تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانگ کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ تھا دل آزاری کرنا، اور حق کو پہچان لینے کے باوجود حق کا مذاق اڑانا اور حق کو قبول نہ کرنا۔ اور آج یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے اندر، مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب کو پتہ ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، سب کو پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، علم کا دور ہے، آج تو ہر شخص بڑا علم جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس نے نہیں جاننا، نہیں ماننا، اس کو آپ جتنی بھی دلیلیں دے لیں وہ نہیں مانے گا۔ اور یہی انداز جو ہے ان مشرکین مکہ کا تھا جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فرمائشیں تھی اس کے جواب میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا یعنی قرآن جو ہے وہ ان کے سامنے فرشتے لے کر بھی آ جائیں تو، اور یہ چھو بھی لیں اس قرآن کو اپنے ہاتھوں سے، تو تب بھی یہ کافر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے باخبر تھے، اور اللہ جانتے تھے کہ ان کے پاس سب کچھ آ بھی گیا تو انہوں نے پھر انکار ہی کرنا ہے۔ فَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اب کیا ہے کہ
جو ان کے اعتراضات تھے، ان اعتراضوں میں یہ اعتراض تھا کہ ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، کوئی فرشتہ آ کے اعلان کرے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو پھر سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، مہلت ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ فرشتے کی جو ہیبت ہے، فرشتے کی ہیبت کی یہ لوگ تاب ہی نہ لا سکتے۔ کچھ مفسرین نے تو یہ تفسیر کی ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کے مارے ڈر اور خوف کے ہی مر جاتے، اور کچھ مفسرین جو ہے وہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیج بھی دیتے تو ان کے دلوں کا کفر اتنا پختہ تھا کہ یہ تب بھی ایمان نہ لاتے، تو پھر کوئی نیا اعتراض جو ہے اس کا نقطہ ڈھونڈ لیتے۔ اس لیے کیا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، وہ تو بس جب حق کو پہچان لیتے ہیں پھر وہ سمے نہ آتا، نہ پھر وہ نہ دلیل مانگتے ہیں، نہ پھر وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا یہ انداز ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا ہمارے لیے وحی لے کر، یعنی اللہ پھر اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اگر دنیا پر فرشتے ہوتے، فرشتے دنیا پہ رہتے ہوتے تو پھر ہی ان کے لیے فرشتہ نبی ہوتا نا۔ اب دنیا میں تو انسان ہے، تو انسانوں کے پاس اگر اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا تو اس فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے پاس کوئی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے، تو بات وہی، اگر فرشتہ اصلی صورت میں آ گیا تو پھر تو کوئی اس فرشتے کی ہیبت کی تاب ہی نہ لا سکتا، پھر تو سارے انسان مارے ڈر کے خوف کے ویسے ہی ختم ہو جاتے۔ لیکن اگر وہ فرشتہ اللہ بھیجتے بھی تو وہ انسانی صورت میں آتا، اور اگر وہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا تو پھر ان کو یہی والا اعتراض ہوتا جو یہ اعتراض اب کر رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر بھی آئے ان کے ساتھ بھی یہی استہزاء کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آن گھیرا جس کا یہ تمسخر اڑاتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرانی قوموں کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن قوموں کے پاس اللہ نے اپنے پیغامبر بھیجے ان سے بھی اسی طرح کے سوالات کیے گئے، ان کو بھی اسی طرح ستایا گیا، ان کو بھی اسی طرح جو ان کی قومیں تھی وہ پریشان کرتی تھی۔ اللہ یہاں پر ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ اسی طرح یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں نا، اسی طرح پرانے پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیا ہے۔ جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آن گھیرا جس کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے نا کہ اگر آپ کا رب سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر لے آؤ نا عذاب، یہ مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے تھے۔ تو اس کا جو یہاں جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب یہاں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اس آیت کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ دنیا میں گھومنا پھرنا سیر سپاٹا کرنا جو ہے ایک مومن کے لیے اس کی کیا ترغیب ہے کہ سیر سپاٹا اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ہم مزے اور انجوائمنٹ کے لیے نہ کریں بلکہ اس لیے کہ کریں ہمارا مقصد جو ہے وہ لرننگ ہونا چاہیے۔ اگر ہم سفر پر نکلیں تو سفر کا مقصد ہو، اور مقصد کیا ہو کہ اپنے رب کی پہچان، ہم اپنے رب کی پہچان کے لیے ہم سفر کریں اور دیکھیں کہ دنیا میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں پر انعامات کیے وہ کون سی جگہ تھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں پر عذاب اپنا بھیجا وہ کون سی جگہ ہیں۔ یعنی عبرت کے لیے ہم سفر پر نکلے ہیں، اور ان قوموں کے نشان دیکھنے کے لیے، مطلب ہسٹری کو سمجھنے کے لیے، ہسٹری کو جاننے اور کھوجنے کی سوچ جو ہے نا یہ لے کر ہم سفر پر نکلیں۔ اور اسی چیز کو یہاں بیان کیا، فرما دیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، یعنی زمین کی سیر کرو، پھر دیکھ
دیکھ لو۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ جن قوموں پر عذاب آیا اللہ ان کے نام و نشان ہی مٹا دیتا، لیکن اللہ نے ان کے نشان زندہ رکھے۔ کس لیے زندہ رکھے؟ تاکہ ہم جا کے دیکھیں، انسان جا کے دیکھیں اور پھر اس سے عبرت پکڑیں، اور پھر اللہ کی ہیبت اور اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی قدرت، اللہ کی جو صنائی ہے اس کے اوپر ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کو مزید پہچانے۔ دل اسی وقت پہچانتا ہے نا جب سامنے کوئی چیز نظر آتی ہے، عین الیقین اسی وقت آتا ہے۔ تو عین الیقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے جو ہے سفر، اور وہ سفر جس سے ان ہسٹوریکل جو پلیسز ہیں ان کا وزٹ کرنا اور پھر ان پر اللہ کے عذاب کے اثرات دیکھ کر اپنے ایمان اور یقین کی کیفیت کو اور پختہ کرنا، نہ کہ مقصد جو ہے ان ہسٹوریکل پلیسز کو دیکھ کر ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرنا ہو۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ پر ایمان پختہ کرنا مقصد ہو۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تم کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مکی صورتوں کی خصوصیات پڑھی تھی، تو ان میں مکی صورتوں کی ایک خصوصیت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے تو براہ راست خطاب ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ خطاب کس سے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کی زبانی اللہ جو ہے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور یہاں ان آیت میں بھی ایسا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے ان سے کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ سوالیہ انداز ہے پوچھنے کا کہ یہ سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ وہ آیت ہے جو زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ دی ہے اپنے اوپر رحمت لازم۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، یہ خوبصورت تعارف ہے اللہ کا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن کیا ہے، ایک اور بہت پیاری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر اپنی رحمانیت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ آیت ہمیں ہر طرح کی مایوسی سے نکال لیتی ہے، یہ آیت ہمیں ہر طرح کی بے بسی سے نکال لیتی ہے۔ ہم بے بس کب ہوں گے؟ کب اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت کہ جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہم جس مسئلے میں گھر گئے ہیں اس سے ہم نکل نہیں سکتے۔ تو اس بے بسی کی کیفیت میں، اس مایوسی کی کیفیت میں، اس بے بسی اور مایوسی کی کیفیت میں انسان کیا سوچتا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب تو میں پھنس گیا، اب میں نہیں نکل سکتا، اب مجھے معافی نہیں ملے گی، میری کوئی غلطی کوتاہی ہے یا جو بھی ہے بس اب نہیں۔ تو ایسے میں پھر یہ قرآن کی آیت کوئی ہمیں پڑھ کے سنائے تو آپ سوچیں کہ ایک نا امید مرا ہوا بندہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے، ایک ایسا کام جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے، ہم پھنس چکے ہیں، ہم سے یہ سیدھا نہیں ہوگا، ہم بے بس ہو گئے ہیں اپنی ایمانی قوت کے ہاتھوں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا گراف اتنا نیچے چلا گیا کہ اب دوبارہ سٹیبل ہی نہیں ہو سکے گے۔ تو ایسے میں رب کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے خود قرآن میں علل اعلان کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو فرض کر لیا۔ اب اللہ کی رحمت اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور یہ آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، ایسی چمکتی دمکتی زاد راہ ہمیں مہیا کرتی ہے کہ ہمارا سفر سارے کا سارا، اس جہان کا بھی اور اس جہان کا بھی، دونوں جہانوں کا سفر ہمارا آسان ہو جاتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اس آیت کی ایسی خوشبو ہے کہ ہماری روح تک تر و تازہ اور ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ تو مہربانی ہی مہربانی ہے، اور وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے جو رسول ہمیں دیا
وہ بھی بڑا مہربان دیا، اپنے پیارے پیارے نام اپنے رسول کو دے دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے پیارے نام ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، یہ میرے رب کی صفات ہے، اور یہ پیاری پیاری صفات اس اللہ نے اس رسول میں ڈالی، اور پھر وہ رسول ہمیں عطا کر دیا، اور الحمدللہ کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جو رحمت للعالمین بھی ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ کریم ہے، تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے کریم ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم بھی ہیں۔ تو یہ والی جو آیات ہیں، رحمت والی آیات، یہ دل کو بڑی تقویت دیتی ہیں، مایوسیوں سے، غموں سے، اندھیروں سے ہمیں یوں باہر نکال کھڑا کرتی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا اس قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ نے بندے پہ چھوڑ دیا، چاہو تو لے آؤ۔ اللہ نے زبردستی، اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو زبردستی مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، یہ اللہ نے اختیار دیا بندے کو کہ تمہاری مرضی ہے، اپنی صفات بیان کی لیکن ساتھ کہہ دیا یہ مرضی تمہاری ہے، چاہو تو ایمان لے آؤ اور چاہو تو نہ لاؤ۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کی ملک میں ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے، ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو بس میں رہا رات میں اور دن میں، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زمین اور آسمان ظرف مکان ہے، اور رات اور دن ظرف زمان۔ پہلے بتایا گیا بلندی اور پستی میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ زمانے کے پیمانے میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، تو سب زمانیات مکانیات اسی کی پیدا کردہ ہیں اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو پھر ان میں سے کوئی انسان، کوئی پتھر یا کوئی اور چیز کیوں کر معبود بن سکتی ہے، جب زمین و آسمان میں موجود ہر شے کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر کوئی اور چیز انسان جو ہے کیسے اس کو پوج سکتا ہے، کسی اور کو کیسے اپنا معبود بنا سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ سب علم بھی رکھتا ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے، علیم بھی ہے، اور سب سنتا بھی ہے، جو ہم دلی دل میں بولتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، اور جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت نمبر 13 یہاں ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے۔ دعا سے پہلے ہم آج پڑھی جانے والی آیات کو ایک مرتبہ محاورہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو، اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی خوب جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے
تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر کھلا جادو ہے، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو مہلت ذرا بھی نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال یہ کر رہے ہیں، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو عذاب نے آن گھیرا جس کا یہ تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا، تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو رات میں ہے اور جو کچھ دن میں ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جو قرآن کریم پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، اس کو بیان کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، اے میرے مالک اگر کہیں غلطی کوتاہی لغزش ہو گئی تو معاف فرما دینا۔ قرآن کریم کا شغف، قرآن کی محبت جو تو نے ہمیں عطا کی میرے مالک، ہم تیرے اس کرم پر بڑے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنے کرم میں رکھنا، ایمان پہ زندہ رکھنا، اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔